السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ پر خوش آمدید۔ آج ہم بہت پیارا ٹاپک لے کر آئے ہیں، خوبیاں اور خامیاں۔ دیکھیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، چنانچہ کسی بھی شخص میں پائی جانے والی خوبی یا خامی معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اپنی خامیوں پر قابو پائیں گے تو ہماری معاشرتی زندگی میں بھی بہتری آئے گی، لیکن بہت سے لوگ اپنی خامیوں کو بھی خوبیاں سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جب کوئی خود کو بیمار تسلیم ہی نہیں کرے گا تو وہ کیوں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جائے گا؟ اس لیے 19 ایسی خامیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جن میں مبتلا ہونے والے انہیں اپنی خوبیاں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، خواہ مخواہ ٹالنے کی عادت۔ بعض لوگوں میں ہر بات ٹالنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس پر فخریہ کہتے ہیں، میں کسی کو جلدی کام کر کے نہیں دیتا۔ حالانکہ وقت پر کام کرنا ایک خوبی ہے اور وقت گزار کر کام پورا کرنا خامی۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ سوچنا سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن ہر فیصلے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض فیصلے چند منٹ، چند گھنٹوں اور بعض چند دنوں میں کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا آگ کو کس طریقے سے بجھایا جائے، کیونکہ ہر آگ پانی سے نہیں بجھائی جاتی، یہ فیصلہ چند منٹ میں کرنا ہوتا ہے۔ ٹرین پر سفر کرنا ہے یا جہاز پر، یہ فیصلہ روانگی سے کئی گھنٹے پہلے کرنا ہوتا ہے تاکہ سیٹ بک کروائی جا سکے۔ پہلی تاریخ کو کرائے کا مکان خالی کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر نیا مہینہ شروع ہو گیا تو اگلے مہینے کا کرایہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح فلاں کا رشتہ قبول کرنا ہے یا نہیں، کوئی جواب نہ ملنے پر فریق ثانی کہیں اور رابطہ کر سکتا ہے۔ یوں بعض اوقات اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح کے فیصلے کرنے کے لیے بسا اوقات چند دن ملتے ہیں، چنانچہ ہر فیصلے پر 1 مہینہ لگا دینا قوت فیصلہ کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، خوبی نہیں۔ نمبر 2، فضول خرچی سے بچنے کا دعویٰ۔ بخل اور کنجوسی کا شکار بعض لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، میں تو ذرا سی بھی فضول خرچی نہیں کرتا، حالانکہ وہ ضرورت کی جگہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ گھر کی ٹونٹی لیک ہو رہی ہے جس سے پانی مسلسل ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسراف کی صورت میں گناہ بھی ہوگا، مگر کفایت شعری کی خوش فہمی میں مبتلا شخص اس کی مرمت، ریپیئرنگ یا تبدیلی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ خوبی ہے یا خامی؟ نمبر 3، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ چھوٹا سا خلاف مرضی کام ہو جانے پر بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، کیا کچھ نہیں کرتے، پھر یار دوستوں میں فخریہ کہتے ہیں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ پھر جب کبھی شیر کو سوا شیر ملتا ہے اور وہ پتھر کا جواب گولی سے دیتا ہے تو یہ اپنے تاثرات دینے کے لیے زندہ نہیں رہتے۔ عدم برداشت کے اسی رویے نے ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر رکھا ہے، مگر جہالت میں مبتلا لوگ اس خامی کو اپنی خوبی تصور کرتے ہیں۔ نمبر 4، صاف گوئی کا دعویٰ۔ بعضوں کا کہنا ہوتا ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری، میں تو اس کے منہ پر صاف صاف بات کہہ دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہر حقیقت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت کے جب کسی کی دل شکنی یا رسوائی کا امکان ہو۔ صاف گوئی کا دعویٰ کرنے والا غور کرے کہ بچپن میں کتنی ہی مرتبہ اسے اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا سالن اچھا نہیں لگا ہوگا، مگر یہ چپ چاپ کھا گیا، کیونکہ صاف صاف کہنے کی صورت میں ہنڈیا کا چمچ وہ بھی کمر پر کھانے کو پڑ سکتا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی ملازم کو اس کے سیٹ کی بات بہت بری لگتی ہے، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولتا، کیونکہ جواب میں اسے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ہاں عزیز دوست کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہو تو کیا صاف گوئی کا دعویٰ کرنے والا کہنے کی ہمت کرے گا،
یار دانت تو صاف کر لیا کرو، کیونکہ خطرہ ہے کہ وہ ناراض ہو کر دوستی بھی ختم کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا ہر بات منہ پر صاف صاف کہہ دینا خوبی ہے یا خامی؟ نمبر 5، اپنے کام میں مداخلت پسند نہ کرنا۔ جی کہتے ہیں میں کسی کا جواب دے نہیں، اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، میں جیسے چاہوں کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ یاد رکھیے اس قسم کا رویہ انسان کو بالآخر شرمندہ کروا دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا سے پاک نہیں۔ اگر باہم مل کر ایک سسٹم کے تحت ایک دوسرے کی سن کر مان کر کام کیا جائے تو غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو سب مل کر اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، ورنہ اپنی چلانے والا بعض اوقات ایسا پھنستا ہے کہ اس کے چلانے پر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ نمبر 6، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس طرح کے جملے بھی فخریہ بول کر اسے اپنی خوبیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کر کے ہی اپنی زندگی آسان بنا سکتے ہیں۔ کیا ایسا شخص کار ڈرائیور کرتے ہوئے دوسری گاڑیوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا؟ کیا اپنے بچوں کو بھی اہمیت نہیں دیتا ہوگا؟ ہاں، اپنے ماتحتوں کی خاطر میں نہیں لاتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو آنکھیں دکھائے اس کے پاؤں پر جاتے ہیں، اور جو عاجزی کے ساتھ پیش آئے اس پر روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ خوبی ہے یا خامی؟ نمبر 7، گفتگو میں مشکل الفاظ بولنا۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بھی زبان میں کسی بھی شخص سے بات کریں تو مشکل الفاظ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سامنے والے پر اپنی زبان دانی کا رعب جما کر خوش ہوتے ہیں۔ اسے اپنی خوبی سمجھنا خوش فہمی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک جیتے جاگتے انسان کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے، اس کو خوبی و کامیابی کون کہہ سکتا ہے؟ نمبر 8، خود کو حساس سمجھنا۔ نازک مزاج، ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والا، مشکل حالات سے جلد گھبرا جانے والا، اور ذرا سی بات پر روٹھ جانے والا اپنی خامی کو اس دعویٰ میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت حساس ہوں۔ زندگی کی گاڑی کبھی سکھ کبھی دکھ کی پٹری پر چلتی ہے، کبھی سویرا تو کبھی اندھیرا، کبھی چھاؤں تو کبھی دھوپ کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر بدلتے حالات کے مطابق انسان خود کو تبدیل کرنے میں ناکام رہے تو پریشانی بھی اسی کو اٹھانی پڑتی ہے۔ نمبر 9، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر ہمدردی نہ ہونا۔ مجھ پر کسی کے رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا، یہ کہنے والا گویا یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں پتھر دل ہوں، نرمی مجھے چھو کر بھی نہیں گزری۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ کہا ہے، بے درد کو پرائی مصیبت نہیں معلوم ہوتی۔ نمبر 10، آدھی بات سن کر پوری بات سمجھ جانا۔ کچھ لوگوں کو کسی بات کو سکون سے سننے کی عادت ہی نہیں ہوتی، سامنے والا ابھی پوری بات بھی نہیں کہہ پاتا کہ یہ فوراً روک دیتے کہ بس میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر بات کاٹنے کی عادت کو اپنی خوبی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت عطا بھی فرمائی ہو تو اس کا استعمال سلیقے سے بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ لہجے میں لچک رکھی جائے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ غور طلب باریک بات یہ ہے کہ اس کے آدھے جملے کو آپ نے درست سمجھا اور پورا بھی کر دیا تو بھی وقت اتنا ہی لگا۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اسے ہی اپنی بات پوری کر لینے دیتے، اس کی دل جوئی بھی ہو جاتی؟ مگر آپ کو تو شاید اپنی خوبی کا اظہار عزیز تھا۔ ایک بزرگ نے قاضی کی عدالت میں کچھ کہنا چاہا تو اس نے فوراً روک دیا اور کہا، خدا کی قسم آپ کوئی سچی بات نہیں کہیں گے۔ اس بزرگ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی
اور فرمایا قاضی صاحب اپنی قسم کا کفارہ ادا کیجئے، کیونکہ رب عز و جل کے کلام سے بڑھ کر سچی بات کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، ہر ایک پر تنقید کرنا۔ بعض لوگوں کو ہر بات پر بلا وجہ تنقید کی عادت ہوتی ہے۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ تنقید کون، کس پر، کس انداز سے، کس وقت کرے۔ یہ ہر معاملے میں تنقید کا موقع ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ شاید انہیں دوسروں کی خامیاں نکالنے میں ہی اپنی خوبی دکھائی دیتی ہے۔ ایک صاحب ولایت کے درجے پر فائز تھے، مگر بیوی انہیں تسلیم نہیں کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کرامت دکھانے کی ٹھانی تاکہ بیوی بھی مان جائے اور ان سے حسب منصب سلوک کرے۔ چنانچہ انہوں نے اڑان بھری، یعنی اڑنا شروع کیا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگایا۔ کچھ دیر بعد گھر آئے تو بیوی نے کہا، ولی تو وہ تھے جو آج آسمان پر اڑ رہے تھے۔ شوہر نے کہا، نیک بخت، وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھٹ سے بولی، اچھا تب بھی میں کہوں کہ وہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا۔ نمبر 12، خود کو ذہین اور چلاک سمجھنا۔ بعض خود کو ذہین اور چلاک سمجھتے ہیں، یہاں تک کا دعویٰ تو قابل اعتراض نہ ہوتا، مگر یہ دوسروں کو بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، اور جب اپنی چلاکی سے کسی کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، دیکھا کیسا الو بنایا۔ نمبر 13، ہر بات پر ضد کرنا۔ اپنی ہر بات پر ضد کرنا، صرف اپنی منوانا، کسی کی نہ ماننا، حالات کے مطابق اپنے مطالبے میں ترمیم نہ کرنا۔ آپ بتائیں کیا یہ کسی کی خوبی ہو سکتی ہے؟ شاید بچوں سے جواب لے تو وہ ہاں کہہ دیں۔ سمجھدار شخص اسے خامی ہی قرار دے گا۔ ہمارے بہت سے گھریلو اور کاروباری مسائل کی جڑ یہی خامی ہوتی ہے۔ نمبر 14، ہر وقت تکلیف میں رہنا۔ رکھ رکھاؤ عزت اور وقار بڑھاتا ہے، لیکن انسان کو حسب موقع دوسروں میں گلنا ملنا بھی چاہیے۔ مگر بعض لوگ کہیں بھی چلے جائیں ہر وقت تکلیف میں رہیں گے، پھر اسے اپنی خوبیوں میں شمار کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس بیٹھنے، بات چیت کرنے سے کترائے، یہ آپ کو اچھا لگتا ہو تو آپ کی پسند کو سلام۔ نمبر 15، حد سے زیادہ بہادری دکھانا۔ انسان کو بزدل و ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت سے زیادہ بہادری بھی ایک خامی ہے۔ بجلی کے کھمبے پر چڑھ جانا، چلتی ٹرین، بس پر سوار ہونا، تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، ون ویلنگ کرنا، ہاتھ چھوڑ کر اسکوٹر چلانا حماقت تو ہو سکتا ہے، بہادری نہیں۔ یہ نام نہاد خوبی اکثر مہنگی اور جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 16، شکل و صورت اور لباس وغیرہ دیکھ کر کردار کا اندازہ لگا لینا۔ ہاں بعض کہتے ہیں، میں تو شکل دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں کہ یہ واقعی مصیبت زدہ ہے یا ایکٹنگ کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ یہ بات ٹھیک ہے، چہرہ شناسی کا فن ایک حقیقت ہے، لیکن اس فن میں خود کو ماہر سمجھنا اور سامنے والے پر کنفرم حکم لگا دینا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسے اپنی بات ثابت کرنے کا موقع تو دیا ہوتا، کچھ اس کی بھی سنی ہوتی، مگر کیا کیجئے اس عادت کا کہ انسان کو اپنی یہ خامی بھی خوبی دکھائی دینے لگتی ہے۔ نمبر 17، بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنا۔ ہر بات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا اور غیر ضروری چھان بین کرنا دانش مندی نہیں۔ ایسے میں خود کو باریک بین سمجھنا اور اسے اپنی خوبی قرار دینا کیوں کر درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 18، جارحانہ رویہ۔ ہر بات پر جارحانہ رویہ اپنانا، معمولی سی بات پر طیش میں آ جانا، چیزیں اٹھا کر دوسروں کو دے مارنا، سخت کلامی کرنا کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنی خوبی سمجھنے والے قابل رحم ہوتے ہیں۔ نمبر 19، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی۔
کامیابی کے لیے خود اعتمادی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن یہی اعتماد حد سے بڑھ جائے تو نقصان دے سکتا ہے۔ جی میرے دوستوں، خود پر غور کرنے سے مزید کئی ایسی خامیاں نکل آئیں گی جنہیں اب تک ہم خوبیاں سمجھتے رہے۔ خوبی اور خامی میں فرق کرنا سیکھیے، خود بھی سکھی رہیں گے اور دوسرے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارا یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ۔